خود کو قرآن مجید میں ڈھونڈیں، انتہائی دلچسپ اور سبق آموز۔ میں قرآن میں کہاں ہوں؟ ایک درویش صفت مومن ایک دن کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ سورہ انبیاء آیت 10۔ وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ، اس میں میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کھولا۔ کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کی تعریف یہ کی گئی تھی۔ ترجمہ: رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ الذاریات آیات 17، 18، 19۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا۔ ترجمہ: ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ السجدہ آیت 16۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا۔ ترجمہ: اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ الفرقان آیت 64۔ اور کچھ لوگ نظر آئے جن کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ ترجمہ: جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ آل عمران آیت 134۔ اور کچھ لوگ ملے جن کی حالت یہ تھی۔ ترجمہ: اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں۔ الحشر آیت 9۔ اور کچھ لوگوں کی زیارت ہوئی جن کے اخلاق یہ تھے۔ ترجمہ: اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ الشورى آیت 37۔ اور کچھ کا ذکر یوں تھا۔ ترجمہ: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الشورى آیت 38۔ وہ یہاں پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور کہا: اے اللہ، میں اپنے حال سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ لیا۔ اب ان کو کچھ لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا۔ ترجمہ: ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ الصافات آیات 35، 36۔ پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا جن کی حالت یہ تھی۔ ترجمہ: اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ الزمر آیت 45۔ کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے جب پوچھا گیا، ترجمہ، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ المدثر آیات 42، 47۔ یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بخود کھڑے رہے، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا: اے اللہ، ان لوگوں سے تیری پناہ،
میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ اب وہ قرآن مجید کے اوراق کو الٹ رہے تھے اور اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر ٹھہرے۔ ترجمہ: اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ التوبہ آیت 102۔ اس موقع پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ہاں ہاں یہ بے شک میرا حال ہے۔ تو ہم کن لوگوں میں سے ہیں، ذرا سوچئے گا۔